امیر علیہ سنت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھنے کو ملی جس میں یہ لکھا تھا بس قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، باقی قربانی کرنے والا جھوٹا، دھوکے باز، فراڈی، منافق، سود خور جیسا بھی ہو چلے گا، تھوڑا نہیں پورا سوچیں۔ امیر علیہ سنت اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، لیکن قربانی جو کر رہا ہے جس پر واجب ہے، اور یہ عیوب جو گنوائے گئے سوشل میڈیا کی پوسٹ پر، یہ سمجھانے کے لیے، لیکن یہ کہ اگر قربانی نہ کرتا تو ایک عیب اس کا بڑھ جاتا، تو اس نے قربانی کی تو ایک عیب سے خود کو بچا لیا۔ لیکن باقی جو عیوب جو بیان کیے گئے نا، اس کو ان سے بھی نکلنا ہوگا، اور قربانی کے ذریعے اس سے کہ یار میں نے قربانی کی، لاکھ یا ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچہ کر کے اتنی بڑی قربانی دی میں نے، تو کچھ نفس کے تقاضوں کی بھی قربانی دے دوں، اور یہ عیوب جو نفس جو کروا رہا ہے، یہ گناہ کروا رہا ہے، میں ان سے بھی جان چھڑا لوں اور سچی پکی توبہ کر کے ان سے نکل آئے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی پوسٹیں چوٹ کرنے کے لیے اور کچھ مطلب کہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے شاید بنائی جاتی ہیں، جیسے پچھلے دنوں بھی ایک پوسٹ پر آپ نے اپنا وہ کلام فرمایا تھا جس میں تھا کہ بکرا لے کے چلے کسی کو بکرا بنانا، قربانی کا بکرا بنانے کے تعلق سے۔ تو اس طرح کی جیسے یہ عموماً رمضان المبارک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سوتے رہتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں، تو کئی عیب بیان کر کے ایک نیک کام کرنے کے تعلق سے اس کو ایک لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو یہ ایک ایسا تاثر بھی اچھا جاتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یار اب اتنا اچھا کام کرنے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی تو پاک کرو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے اور نیک عمل کو بیان کر کر پھر وہ ایک اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی عیب سے پہلے خود کو تو پاک کرو، پھر بے عیب قربانی کا جانور لینے جانا۔ تو اگر نیت میں اچھائی ہے، نیت میں خیر ہے تو ٹھیک ہے، اگر نیت میں خدا نہ خواستہ کوئی فساد چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ قربانی کے جانور کے تعلق سے یہ فساد یا اس طرح کی باطل گفتگو کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ کرتے ہیں لوگ کہ قربانی کا جانور لینے کے بجائے یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، خود کو کریں نہ مخلوق کی یہ کریں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات دیکھنے کو سننے کو تو ایسی لگتی ہے کہ وہ ایک اس کو کہتے ہیں جذباتیت کے ساتھ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، کہ بات ایسی ایموشنل کریں گے کہ جذبات ابھارتے ہیں، مگر پیچھے جو نیت ہوتی ہے، جو ارادہ ہوتا ہے، وہ باطل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور چٹکلا ہوتا ہے، ابھی انما الاعمال بالنیات، یہ بعض لوگوں کی عقلیں ہوتی ہیں، یہ سوچ کے یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے سوچتے ہوں گے، نیندیں بھی اڑاتے ہوں گے، اور پھر جا کے یہ تیار ہوتا ہوگا، پھر یہ خوش ہوتے ہوں گے اور دوستوں سے وہ لائک اور یہ کیا ہوتا ہے تاثرات کے منتظر رہتے ہوں گے، یار کیا پیار، کیا بات لکھی ہے، کمال کر دیا یار تم نے، تو مزہ آ گیا، تو یہ مزے آتے رہیں گے۔ اور کیا یہ اس طرح کی پوسٹوں میں اس کا عنصر غالب نظر آتا ہے کہ مزے لینے والی ہوتی دلچسپ ہے، ایک سے ایک آج کل چل رہی ہیں۔ تو یہ مدنی چینل نے بھی اس کا اچھا فائدہ اٹھایا ہے، لابھ من فائدہ، یہ ہم لوگ میمنی کا زبان ہے لابھ، تو گجراتی میں بھی لابھ بولتے ہیں، تو یہ مطلب اچھا فائدہ اٹھا رہے، واقعی ایسی پوسٹیں چھانٹ کے لائیں، مدنی چینل پر دکھائیں، بہت زیادہ ہوں تو ایک کے بدلے دو دکھا دیں، تو اس سے ایک نصیحت بھی ہوتی ہے اور دلچسپی بھی ہوتی ہے، ناظرین بھی تھوڑا بھی ابھی سوئچ نہیں کرتے یار آگے کیا بولتا ہے۔ تو یہ حکمت عملی ہے لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی، ہم نے اس کی جو بھی نیت ہو، ہم نے دین کی بات کی، آخرت کی بات کی۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ محمد۔